الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال تعالى وجعلنا بينهما سدا وقال تعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں، گزشتہ چند جمعوں سے سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق بات چل رہی تھی۔ ابھی ہجرت کا واقعہ چل رہا تھا تو اس کے کچھ پہلو اور بھی باقی تھے، اس کے متعلق آج بات ہوگی۔ جیسے کہ گزشتہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتا دیا کہ ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، ہمیں ہجرت کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹنیاں خریدی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر رکنے کا، آرام کرنے کا حکم دیا اور انہیں امانتیں واپس کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جب انگلیوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے تو انگلیاں زخم ہو گئی، پیر کے انگلیاں، تو اللہ کے نبی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر غار ثور کی طرف گئے اور غار ثور کو پاک صاف کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں سلایا، تو اس کے بعد سلاتے ہی ادھر سے غاروں کے اندر کچھ سوراخیں تھی تو اس کو چادر وغیرہ سے پورے کو ڈھانک دیا۔ ایک سوراخ باقی تھا تو اس پر اپنا پیر مبارک رکھا، تو اس کے اندر ایک سانپ تھا، جو سانپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈس لیا۔ یہاں تک بات چلی تھی۔ تو اس کے بعد کا واقعہ یہ ہے کہ ادھر کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے۔ تلاش کرتے کرتے اس کے اندر کھوجی تھے، یعنی جو تلاش کرنے والے تھے وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے اللہ غار تک پہنچ گئے۔ غار پر جب جا کر دیکھا تو وہاں پر مکڑی نے جالا بن دیا اور اس کے اوپر کبوتر نے انڈا دے دیا۔ تو جو کھوجی تھے دیکھنے لگے کہ اگر یہاں سے کوئی انسان گزرتا تو یہ جالا ٹوٹ جاتا، یہ کبوتر اڑ جاتے، یہ انڈے ٹوٹ جاتے، لیکن یہاں سے کوئی نہیں گزرا ہے۔ یہ تمام باتیں اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سن رہے تھے اور اندر ہی اندر ڈر رہے تھے کہیں اللہ کے نبی کو دیکھ نہ لے، اور وہ غار کے اوپر بھی آ گئے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کھوجی آ کر غار کے اوپر آئے اور آ کر پیشاب بھی کرنے لگے، یعنی پیشاب مطلب غار کے اوپر کھڑے ہو کر دوسری طرف پیشاب کرنے لگے۔ یہ تمام معاملہ نیچے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈر ہونے لگا کہ کہیں اللہ کے نبی کہیں غار کے اگر وہ اپنے پیروں کے طرف بھی دیکھ لیتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھ جاتے تھے۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کو ڈر اس بات کا نہیں تھا کہ پکڑ لے تو مارتے، پکڑ لے تو قتل کر دیتے، اس بات کا ڈر نہیں تھا، بلکہ اپنے جان کی فکر نہیں تھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ کیونکہ ان سے اتنی زیادہ محبت ان کو جو تھی، تو اتنی محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے کر رہے تھے تو بہت ہی زیادہ ڈرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا،
مت ڈرو، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا حق ادا کر دیا، ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا حق ادا کر دیا کہ کہیں اللہ کے نبی کو دیکھ نہ لے، اس کا ڈر ان کو بہت زیادہ تھا۔ تو یہ ان سے محبت کی وجہ تھی۔ ادھر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مت ڈرو، ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے کا مطلب دونوں بھی آ جاتے ہیں اس کے اندر، یعنی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے ان سے کہا کہ موسیٰ تم نے تو ہمیں ہلاک کر دیا، پیچھے سے فرعون ہے، سامنے سمندر ہے، سامنے جائے تو ڈوب جائیں، پیچھے گئے تو فرعون مار دے گا، ہمارا کیا حال بنے گا؟ تو یہ ڈر رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیاں ان کی قوم بنی اسرائیل کہہ رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا میرے ساتھ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں تو ان کی قوم جس طرح کا رویہ انہوں نے اختیار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان سے ویسا ہی برتاؤ کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر نے جس طرح معاملہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمایا کہ ڈرو نہیں، ہمارے ساتھ، غم نہ کرو، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ چلے جانے کے بعد غار کے اندر 3 دن یا جتنے بھی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنا تھا رہے۔ اس کے بعد آگے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینے کی طرف روانہ ہوئے تھے، راستے میں واقعہ ہوا سراقہ بن نوفل کا کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ تمہیں قیصر و کسریٰ کے کنگن جب تک نہیں آئیں گے تب تک تمہاری موت نہیں آئے گی۔ اس کا وہ واقعہ جیسا کہ گزشتہ جمعہ ہو گیا تھا، تو وہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد اور آگے بڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا کہ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر کو دیکھا، وہ ام معبد رضی اللہ عنہا کا تھا، جو بعد میں چل کر ان کے شوہر اور وہ دونوں آ کر مسلمان بھی ہو گئے تھے، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے۔ تو ام معبد رضی اللہ عنہا کے گھر کے پاس گئے تو وہاں پر کوئی نہیں تھا، صرف ایک بڑھیا عورت تھی، ان کا نام ہے ام معبد۔ تو وہ بڑی عورت تھی، تو ان کے پاس کچھ بکری، کوئی بھی بکری نہیں تھی تو ایک چھوٹی سی بکری تھی جو گھر کے اندر کھیل رہی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا ہمارے پینے کا کچھ کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے سوائے اس بکری کے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ ان سے اجازت لے لو، ہم اس بکری کا دودھ دو لیتے ہیں۔ حالانکہ تو ام معبد نے کہا کہ اچھا دو لو، اس کا تو دودھ نہیں آتا، اگر آتا ہے تو آپ نکال لے سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ لگایا تو فوراً اس کے اندر تھن کے اندر دودھ بھر گیا، اور فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالنا شروع کیا۔ دودھ نکالا اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی پی، اور جو ساتھ تھے عامر بن فہیرہ وہ بھی، تو انہوں نے بھی، غلام جو تھے انہوں نے، راستہ بتانے والے انہوں نے بھی پیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ بھر کر پی لیا تھا۔ اس کے بعد اسی کٹورے میں یا اسی تشتری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دودھ نکال کر ان کو دے کر آگے چلے گئے۔ تو اس کے بعد جب آگے چلے گئے تو ادھر سے ام معبد کے شوہر ابو معبد تشریف لانے کے بعد پوچھا کہ کیا ہوا، کہ یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ بیان کرنا شروع کی تھی کہ ان کا ابو معبد کا نام تھا اقسم بن ابی الحول، ان کا نام تھا۔ تو وہ آنے کے بعد پوچھا تو ام معبد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صفات بیان کرنا شروع کیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کیسا تھا؟ تو یہ تو ام معبد نے کچھ صفات بیان کیے اور کچھ دوسرے احادیث کے اندر بھی موجود ہیں، ان تمام کو ملا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا، اللہ کے نبی کے دانت کیسے تھے، اوصاف کیسے تھے، ان تمام کا تذکرہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ام معبد نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک عظیم الحامہ، بڑا سر تھا۔ بڑا سر کا مطلب یعنی بہت زیادہ موٹا نہیں، بلکہ جتنا گول ہونی چاہیے اتنا گول، جتنا لمبا ہونی چاہیے اتنا لمبا، اس طرح کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا۔ اور بال کیسے تھے؟ تو رجل الشعری، یعنی نیم گھنگرالے بال تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایک دم سیدھے بھی نہیں جیسے کہ سیمیاں ہوتے ہیں، اس طرح بھی نہیں، ایسا بھی نہیں کہ ایک دم گھنگرالے جیسے نیگروز کے بال ہوتے ہیں گھنگرالے رنگو کے، اس طرح بھی نہیں، بلکہ نیم گھنگرالے مطلب اتنا زیادہ سیدھا بھی نہیں اتنا زیادہ بنگا بھی نہیں، بلکہ درمیانہ گھنگرالاپن بالوں میں تھا۔
اس کے بعد وہ بھی کالے تھے. بال کیسے تھے؟ تو فرماتا اللہ کے نبی کے بال کالے تھے. اور داڑھی کیسی تھی؟ کف اللحیہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی اور وہ بھی ایک مشت تھی. ایک مشت یعنی جیسے ایک مٹھی ہم لوگ کہتے ہیں، ایک مٹھی داڑھی تھی. اور اس کے اندر جب عمر زیادہ ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں ملا کر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 20 بال سفید ہو گئے ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 14 بال سفید ہو گئے تھے. اتنے کم بال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید ہوئے تھے. اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہندی لگایا کرتے تھے. مہندی کا مطلب یہ نہیں کہ کالا مہندی لگانا. کالا مہندی کا مسئلہ بھی یہ بھی سن لے، کالا مہندی لگانا درست نہیں ہے. اگر کسی انسان اپنے سر پر یا داڑھی پر بال پر مہندی لگانا چاہتا ہے تو کالا مہندی لگانا درست نہیں ہے. اس کے علاوہ دوسرے کلرز جو بھی چاہے لگا سکتے ہیں، ہرا ہو، لال ہو، پیلا ہوتا، جو بھی لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہندی لگایا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا کیسا تھا؟ ماتھا یعنی پیشانی کیسا تھا؟ واسع الجبین، یعنی کشادہ پیشانی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کشادہ پیشانی، یعنی ایک دم چھوٹا بھی نہیں، ایک دم بڑا بھی نہیں کہ زیادہ بڑا ہو جائے تو آدھا بٹا تلا بن جاتا ہے، ایسا بھی نہیں، بلکہ میڈیم تھا، کشادہ پیشانی تھا. تو اور چہرہ کیسا تھا؟ لیلۃ البدر، یعنی جیسے کہ 14ویں رات کے چاند جس طرح گول ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی گول تھا. گول کا مطلب ایسا نہیں کہ ایک دم راؤنڈ بال کے جیسا بن جائے، ایسا نہیں، بلکہ اتنا زیادہ لمبا بھی چوڑا بھی نہیں، اتنا زیادہ لمبا بھی نہیں، بلکہ ایک میڈیم گول کی شکل میں تھا جس کے اندر خوبصورتی اچھی طرح ابھرتی تھی. چہرہ اس طرح تھا. اور جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کی رات کی روشنی میں چاندنی میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ میں بھی بیٹھا ہوا تھا. تو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لال دھاری دار چادر پہنے ہوئے تھے. لال دھاری دار یعنی کالا چادر تھا، اس کے اندر لال لکیریں تھی لائن سے، جس طرح شرٹ کے اندر لائنز ہوتے ہیں لال، تو اس طرح وہ چادر کے اندر لال لائن سے، اور اس کے اندر دھاری پن تھا. دھاری پن یعنی ڈیزائن، ایک قسم کا ڈیزائن ہوتا ہے، وہ ڈیزائن اس کے اندر تھا، وہ پہنے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوبصورت مجھے نظر آ رہے تھے کہ کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی میں آپ کو دیکھتا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے چاند سے زیادہ خوبصورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھنے لگے. تو اتنی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی. اللہ کے نبی کے خوبصورتی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو عورتیں زلیخا نے جن لوگوں کو جمع کیا تھا، وہ عورتیں اگر میرے نبی کو دیکھ لیتے تو وہ ہاتھ کے بجائے سینہ چیر لیتی. یعنی اتنی زیادہ خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا. اور اس طرح تھا. اور بھویں کیسی تھی؟ یعنی بھویں یعنی ہم لوگ بھویں جو آنکھ کے اوپر کا ہے، وہ بھویں ایک دم گول تھی اور وہ بھی گھنی تھی. دو گول بھی تھی، گول تھی مطلب یعنی جہاں سے آنکھ شروع ہوتا ہے جہاں پر ختم ہوتا ہے اتنا بھی تھا، اور وہ بھی گھنی بھی تھی. گھنی مطلب زیادہ بال بھی تھے، کالے بھی تھے، اور اچھی طرح کٹنگ کی ہوئی تھی، کٹنگ کے شیپ میں تھی. کٹنگ کیے کر کو نہیں ہے جیسے کہ آج کل عورتیں کٹنگ کرتی ہے کینچی کے ذریعے یا تاگے کے ذریعے اس کے ٹرینڈنگ کرتی ہے، تو اس طرح نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نبی کے بال پیدائشی قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے تھے کہ ایک دم کلین شیو، جس طرح ہونا تھا اس طرح خوبصورت تھی. اتنی خوبصورت بھویں تھی. اور دونوں آنکھوں کے درمیان خالی تھا، یعنی یہ دو بھون کے درمیان جو ملا ایسا ہوتا ہے وہ حصہ ملا ہوا نہیں تھا، بلکہ یہ بھون الگ ہے، یہ بھون الگ ہے، دونوں الگ الگ تھی. دونوں آنکھوں کے درمیان گیپ تھا. ناک کے پیشانی کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے وہ حصہ ایک دم کلین تھا. تو وہاں پر ایک رگ تھی. وہ رگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے تھے تو وہ رگ ابھرتی تھی، غصے کی وجہ سے وہ ابھرتی تھی، تو صحابہ کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں. تو اتنی زیادہ بھویں اتنی خوبصورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں کیسی تھی؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں پر گوشت تھی، یعنی ہتھیلیوں کے اندر گوشت تھا، ہڈی وغیرہ نہیں تھا. یعنی گوشت یعنی موٹا ہونا، یعنی ایک دم اتنا زیادہ موٹا بھی نہیں،
बल्कि मोटा आदमी समझ आ जाए, ऐसा दुबला भी नहीं कि ऐसा छींटे ही सीधा हड्डी लग जाए, ऐसा नहीं, बल्कि गोश्त, हथेली के अंदर गोश्त था अच्छी तरह। और जोड़ की हड्डियां बड़ी थी। जोड़ की हड्डियां मतलब कोने की हड्डियां हैं, गुड़गे की हड्डियां हैं, ये जो थी वो अच्छी तरह मजबूत और बड़ी थी। जो इंसान जैसे ताकतवर इंसान होता है उस तरह ताकतवर इंसान की तरह अल्लाह के नबी के जोड़े घट और मजबूत थी और बड़ी थी। और सीने से लेकर नाफ तक कोई बाल वगैरह नहीं थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना एकदम क्लीन शेव था और सीधा था। ऐसा नहीं कि पेट आया हुआ, सीना बड़ा हुआ या छातियां बड़े बड़े गोल गोल बन गए, ऐसा नहीं, बल्कि एकदम सीधा था और उसके ऊपर से कोई बाल वगैरह नहीं थे। बाल थे तो कुछ बाल थे जो एकदम लकीर की तरह नाफ तक बनती थी। सीने से लेकर नाफ तक एक लकीर बालों की बारीक, वो भी छोटी छोटी रेजे रेजे की तरह बारीक बालों की एक तार थी, तो जो सीने से लेकर जिससे खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। और सीना मुबारक एकदम चौड़ा था। चौड़ा मतलब कंधों के दरमियान, यानी दोनों कंधों के दरमियान चौड़ापन ज्यादा था और यहाँ पर गर्दन के हिस्से में गोश्त ज्यादा था। ये एकदम ताकतवर होने की, बहादुर होने की निशानी थी। जहां पर गर्दन के पास, कंधे के पास जरा गोश्त ज्यादा होता है तो ये ताकतवर होने की निशानी होती है। तो वो वहां पर गोश्त ज्यादा था, जिसकी वजह से सीना भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौड़ा था। और आंख का दीदा कैसा था? बिल्कुल काला। आंख के अंदर जो दीदा होता है एकदम बिल्कुल काला था। ऐसा नहीं कि ब्राउन कलर है, ब्राउन शेड आकर है, ग्रीन शेड आकर है या बिल्ली की तरह चमकदार है, ऐसा नहीं, बल्कि एकदम ब्लैक। यानी जितना ज्यादा आंख ब्लैक होगा इतना ज्यादा खूबसूरत इंसान की उसमें निखरेगी। जब इंसान का चेहरा खूबसूरत हो, आंख अच्छी ना हो, उसका दीदा अच्छा ना हो, तो उतनी ज्यादा खूबसूरती इंसान के निखरने में नहीं आती है। आंख का दीदा भी एकदम प्योर काला था। और बाल में मांग किस तरह थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मांग निकालते थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल तीन टाइप के थे। कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दन तक बाल रखे थे, कभी कान के नीचे तक बाल रखे थे, कब नॉर्मल बाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल रखे थे। ये तीनों किस्म के बाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग अलग मौके पर अलग अलग तरीके से रखा था। तो जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांग करते थे तो कंघी से मांग करते थे, बाज मर्तबा उंगलियों से भी सेट कर लेते थे, उंगलियों से भी बाल अच्छी तरह मांग कर लिया करते थे। और वो मांग भी बीच की मांग अल्लाह के नबी करते थे, यानी दाएं और बाएं तरफ, थोड़े बाल इधर निकाल लिए, थोड़े बाल इधर निकाल लिए, इस तरह का मांग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक कैसी थी? नाक ऐसी एकदम बारीक हो और ज्यादा मोटा भी ना हो, लंबी है। और उसके अंदर है ना, यहाँ की हड्डी जो होती है वो थोड़ी सी उभरी हुई। और नाक नीचे आने के बाद एकदम सेट होने अल्लाह के नबी की थी। ऐसा नहीं दूर से जो इंसान देखता है तो समझता है कि इनकी मोटी नाक है, ऐसा नहीं, बल्कि जब नजदीक जाकर देखेगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर ऐसा नाक है तो बराबर फिट होता है, एकदम बारीक है तो भी फिट होता है। जिस तरह वो नाक की शक्ल होनी थी उस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक थी। ये जहां पर उभरा हुआ था वहां पर एक किस्म का रोशनी की तरह चमक उनके नाक के ऊपर थी, उस हड्डी पर। इस तरह का नाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। और रुखसार यानी गाल, कल्ले हम लोग जिसे कहते हैं, वो कल्ले कैसे थे? तो ऐसा नहीं कि अंदर दबको जाको, बल्कि एकदम मीडियम थे। इतना ज्यादा गोश्त भी नहीं कि इधर लटकते हो, ऐसा लटकते हैं तो गोश्त और मोटापा ज्यादा होने की, गोश्त ज्यादा होने की निशानी है। एकदम सुकड़ को अंदर चले गए तो इसे फरमाते एकदम दुबला है, कमजोर आदमी, ऐसा नहीं, बल्कि मीडियम था। और मीडियम में भी ये सब बराबर था। यहाँ का हिस्सा यानी आंखों के नीचे जो हिस्सा है, ये हिस्सा एकदम जर्रा, जिसकी वजह से खूबसूरती के अंदर यहाँ पर उभर कर दिखता था, खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। तो रुखसार, इस गाल इस तरह के थे। और मुंह कैसा था? होंठ कैसे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? एकदम बिल्कुल जिस तरह शेप होना है इस तरह की शेप है। और वो खूबसूरत होंठे थी। और खूबसूरत होंठों के अंदर काले होंठ नहीं थे, बल्कि ऊपर का होंठ और नीचे का होंठ दोनों बराबर और मीडियम, जिस तरह साइज होना है उस तरह की साइज में थी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दांत मुंह खोलते थे बात करने के लिए, ये चौड़ापन जितना है, मुंह का चौड़ापन जितना होना है
उतना एकदम खुला हुआ होता था, एकदम छोटा छोटा नहीं, जैसे कि चाइनीज वगैरह के मुंह छोटे छोटे होते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि एकदम मुंह खुला हुआ था। जितना मुंह होना है उतना मुंह, एकदम दहान मुंह खुला हुआ मुंह था। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत कैसे थे, तो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी के दांत एकदम सफेद थे और वो दांतों के दरमियान बारीक बारीक, एकदम बारीक, इतना बारीक भी नहीं, इतना खुला भी नहीं कि एक दांत से दूसरा दांत अलग अलग है। जैसे देखने में बाज लोग दांत जब खुले खुले होते हैं वायर लगा लेते हैं, वैसा नहीं, बल्कि दांतों के दरमियान बारीक बारीक सी लकीरें थी। लकीरों का मतलब बारीक खला था, जिसके अंदर बारीक पेपर डालो तो जब वो जा सकता है, उसके अलावा कोई नहीं जा सकता, उतने बारीक थे। जब अल्लाह के नबी बात करते थे तो उन दांतों के दरमियान से नूर निकलता था, नूर निकलता हुआ दिखता था सहाबा को। इतने बारीक दांतों के दरमियान खला था और इतने खूबसूरत दांत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और कलाइयाँ कैसी थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलाई बोलते हैं इस हिस्से को, वो जहाँ पर वॉच लगाते हैं हम लोग, उसे कलाई कहा जाता है। वो कलाई एकदम लंबी थी अल्लाह के नबी, इतनी लंबी नहीं कि हाथ लंबा हो जाना, ऐसा नहीं, बल्कि हाथ लंबे लंबे हाथ थे, बोलने का मकसद लंबे लंबे हाथ थे, जिसके अंदर मजबूत था। ऐसा नहीं कि कलाई छोटी हो, बल्कि मजबूत ताकतवर इंसान जो तलवार चलाता हो तो उसकी जो कलाई मोटी जितनी होनी है उतनी मोटी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलाई थी, एकदम मजबूत कलाई अल्लाह के नबी की थी। और पेट कैसा था, पेट यानी नाभ से लेकर नीचे तक, सीने से लेकर नीचे तक पूरा सेट था। ऐसा नहीं कि सामने का सीना बड़ा हुआ हो या पेट बड़ा हो या सीना अंदर चले जाए या सीने के दरमियान अलग अलग जितने भी हमारे हैं ये सब नहीं थे, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना एकदम सपाट था, क्लीन था और सीधा था, बिल्कुल बिंगा टिंगा ऐसा नहीं था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख कैसे थे, तो फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख अदअज यानी मोटे मोटे, मोटे का मतलब ऐसा नहीं कि मोटे मोटे हंकिया, बड़े बड़े हंकिया, ऐसा नहीं, बल्कि नॉर्मल हंकी से एकदम मीडियम क्वालिटी में थोड़ा सा मोटा था। और उसमें लंबी आंखें थी, वो भी मोटी भी थे और लंबी भी थी। इधर लंबापन भी आंख में हो और मोटापन भी आंख में हो तो वो खूबसूरती और भी ज्यादा निखरती है। अगर बड़ा है छोटा हो गया खूबसूरती बन जाती है, छोटा है लंबा हो गया तो भी खूबसूरती कम हो जाती है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मोटी भी थी और बारीक भी थी और लंबापन में भी था, इस तरह था। और आंख के अंदर जो सफेद दीदा होता है, सफेद दीदे के अंदर लाल लाल रगों की तारे दिखती थी। आंख देखें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख में रगें दिखती हुई नजर आती थी, इतनी लाल लाल लकीरें उसके अंदर थी, जिससे आंख की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख बगैर सुरमा लगाए खूबसूरत थी, बगैर सुरमा लगाए हुए, सुरमा लगाकर नहीं थे, फिर भी देखने वाले को सुरमा लगाने से जो खूबसूरती होती है उतनी खूबसूरती आंखों के अंदर थी। क्योंकि इंसान को जब आंखों में सुरमा लगाता है तो उसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है, और औरतें जैसे काजल लगाती है तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो इसी तरह आंखों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंखों में हमेशा सुरमा लगाए जैसा दिखाई देता था, इतनी खूबसूरती थी। और लंबापा कैसे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना इतने लंबे ज्यादा लंबे थे ना इतने गिड्डे थे, बल्कि मीडियम उनका हाइट था, मीडियम हाइट था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन जब चार लोगों में बैठते थे तो लंबे दिखाई देते थे, जब चार लोगों में बैठे तो हाइट दिखाई देते थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिजा है। लेकिन हाइट के एतबार से देखे तो मीडियम हाइट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलर कैसा था, तो फरमाते हैं ना इतना ज्यादा सफेद व्हाइट चुन्ने के जैसा, ऐसा भी नहीं, ना इतना ज्यादा गेहूं का कलर जैसे सांवला जिसे हम लोग कहते हैं सांवले कलर का, ऐसा भी नहीं, बल्कि मीडियम कलर था, जैसे गुलाबी कलर समझ सकते हैं, या गुलाबी कलर ऐसा होता था। या इतना ज्यादा सफेद भी नहीं, इतना ज्यादा काला भी नहीं, सांवले भी नहीं, बल्कि खूबसूरती के अंदर जो मीडियम, जैसे कि आज के जमाने में अगर समझना है, ना इतना ज्यादा खूबसूरत जैसे इंग्लिश वाले होते हैं ज्यादा व्हाइट एंड व्हाइट, ऐसा भी नहीं, ना इतने ज्यादा काले जैसे कि कोरियन वाले हो, जैसे कि साउथ अफ्रीका वाले होते हैं एकदम काले, ऐसा भी नहीं, बल्कि मीडियम। सांवले बोले तो सांवले भी इतने नहीं, बल्कि उससे ज्यादा खूबसूरत थी, जो गुलाबी कलर कहा जा सकता है, ऐसी खूबसूरती, ऐसी कलर अल्लाह के नबी का था।
اور کھڑے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلن کیسا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو جیسے اوپر والا نیچے اترتا ہو تو ذرا جھک کر چلتا ہے، پہاڑ کے اوپر سے جب انسان نیچے اترتا ہے تو ذرا جھک کر جس طرح چلتا ہے، تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نارمل چلن کے اندر بھی ذرا جھک کر چلتے تھے، یعنی فخر کی چلن، تکبر کی چلن، اس طرح کی چلن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، نہ ایسا کہ، اور چلنے کے اندر بھی تیزی تھی، ایسا تھوڑا سپیڈ چلتے تھے، جلدی جلدی قدم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، تو چلن کے اندر بھی تیز قدمی تھی، اور پیر جب رکھتے تھے تو بھاری پیر رکھتے تھے، یعنی اگر کوئی انسان پیر رکھتا ہے پیچھے سے ذرا ڈھک لے تو نیچے گر جائے، یعنی پیر کے اندر گرپ نہ ہو، ایسا نہیں، بلکہ چلن ہوتی ہے تو تیز بھی چلتا ہے، تیز بھی چلتے ہیں، اور ساتھ ساتھ قدم بھی بھاری رکھتے ہیں، اور تھوڑا سا جھک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے۔ اور کندھے کیسا تھے؟ تو کندھوں کے درمیان ذرا سا فاصلہ تھا، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ دو کاندھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا، چوڑاپن زیادہ تھا، اور گردن کے پاس ذرا سا گوشت زیادہ تھا، جو طاقتور ہونے کی، پہلوان ہونے کی نشانی تھی۔ اور تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک ہے جو حضرت ام معبد نے، اس کے اندر بہت ساری باتیں جو ام معبد نے نہیں بتائی وہ بھی میں نے بتا دیا ہے جو دوسرے حدیثوں کے اندر ہے۔ تو حضرت ام معبد نے ابو معبد کو یہ تمام واقعہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی حلیہ مبارک تھی، تو حضرت ابو معبد نے کہا کہ شاید وہ وہی انسان ہے جو مکہ کے اندر نبی بن کر آئے ہیں، تو بعد میں چل کر انہوں نے فیوچر میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا اور مسلمان ہو گئے تھے۔ اور اس بکری کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بکری 18 سال زندہ رہی تھی، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک وہ بکری زندہ رہی تھی، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالا ہے، کیونکہ بکری کا لائف ٹائم اتنا لمبا نہیں ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 4 سال 5 سال کے اندر لائف اس کا ختم ہو جاتا ہے، تو لیکن وہ 18 سال زندہ رہی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگنے کی برکت ہے، ان کا معجزہ ہے، اس کی وجہ سے یہ اتنی بابرکت وہ بکری بنی تھی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے خوبصورت ہیں، اتنے اچھے ہیں، اتنا ان کے اخلاق اچھے ہیں، آج کے زمانے میں ہر کوئی انسان اٹھ جاتا ہے اور نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، دیکھنے کے اعتبار سے کوئی پھینگا ہوتا ہے، کوئی دیکھے تو گڈھا ہوتا ہے، ہر ایک انسان اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے لگ جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کی باتوں میں آنے سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور بھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور بھی واقعات ہیں، ان کے خلافت کا زمانہ کس طرح رہا، ان کے خلافت میں کیا کیا واقعات ہیں، اور بھی لمبی تفصیل ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اس کے بارے میں بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔